اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 سمجھانا چاہتا ہوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف پوری قرآن بلکہ اس پوری دنیا، پوری کائنات کی بہت ہی امپورٹنٹ، ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ لیول کی جو آیت ہونا چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کو خاتم النبیین کیوں بنایا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد سے اس کی غلط فہمی سے امت میں بہت فرقے بنے، بہت سارے پرابلمس آئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، پھر دوسری طرف کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، پھر تیسری طرف کہتے ہیں قرآن آسان ہے، پھر کہتے ہیں ہدی للناس والفرقان ہے، سب کچھ کہتے ہیں، سب بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارے نبی کی بھی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، جھنڈیاں لگائے جاتے ہیں، لیکن اصل بات نہ کوئی سمجھا رہا ہے، نہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ 1400 سال کے بعد صرف آپ کو عقل آئی کیا؟ میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرسٹی ایجاد ہوئی ہے، ہوائی جہاز ایجاد ہوئے ہیں، نئی نئی مشنری بنی ہے، یہ جو موبائل فون آیا ہے، جو دنیا سے ریڈیو ختم ہو گیا، ٹرانزسٹر ختم ہو گیا، ٹیپ ریکارڈر ختم ہو گیا، سی ڈی پلیئر ختم ہو گیا، آلموسٹ کمپیوٹرز ختم ہو گئے، لیپ ٹاپس آ گئے، اس کے بعد ٹیبس آ گئے، اب اس کے بعد سافٹ ویئرس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہا ہے۔ یہ عقل ابو بکر، عمر، عثمان کو کیوں نہیں آئی؟ بولیں گے آپ؟ جواب ہے اس کا کوئی؟ یا پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیسا مجبور بے بس بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو خود ٹیکنالوجی نہیں معلوم تھی تو دنیا کے دماغ میں، دنیا کے انسانوں کے دماغ میں کیسے ڈالے گا؟ بھائی یہ دنیا بنا کے یہ گلوب آپ کو دے دیا ہے، اس کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کئی چیزیں چھوڑ دی ہے اس نے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سورہ بقرہ 29 پڑھیے ذرا۔ اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں رکھا ہوں میں، ہر معاملے میں تمہارے عمل دخل کرنا، سیدھے ہاتھ ڈالو، پھر لیفٹ ہینڈ ڈالو، پھر جوتا اتارو، پھر یہ کرو، پھر مسواک لگڑو، پھر ایسا کیا ہے؟ چھچور پن یہ اللہ ہے وہ کوئی انسٹیٹیوٹ کا ٹیچر ہے؟ ارے یار عقل دے کے بھیجا ہے، عقل۔ ونفس وما سواها الہمہا فجورہا وتقواہا فیہا ذکرکم افلا تعقلون۔ ارے اس کتاب میں تمہاری زندگی کا ذکر ہے، ایک حصہ تم کو بچپن سے ڈال کے دیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے، ایک حصہ نبی کو دیا ہے، وہ نبی کا حصہ کوئی ٹرانسفر کرے گا تمہارے پاس، پھر تم اس کو سنو، دیکھو، سمجھو، سوچو، غور و فکر کرو، اس کے بعد دل میں اتارو۔ دل سے دماغ کے درمیان تمہاری برائیوں کا ایک جنکشن ہے، وہ جنکشن کو دور کرو، دماغ سے دل میں اترے گا۔ جب دل میں اترے گا تو اس میں بھی کچھ کچرا بھرا ہوا ہے، وہ صاف کرو، وہ خون میں مکس ہو کے پھر عمل میں آئے گا۔ جب عمل میں آئے گا تو تمہیں خود ہی خیال آئے گا کہ اس کی دعوت بھی دینا ہے۔ سمپل لاجک ہے۔ آج میں آیت یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن میں جب اس سے پہلے والی آیت پڑھا تو اور زیادہ تعجب ہو گیا۔ دیکھیے باپ 39 پڑھیے، سورہ احزاب 33 نمبر پہ ہے۔ الذین یبلغوا رسالات اللہ، ایسے لوگ جو اللہ کے کلام کی تبلیغ کرتے ہیں، یخشونہ، اور یہاں خشیت کا لفظ جو ہے وہ ترجمہ ہمارے مفسرین مترجمین جو ہے ڈر کا کرے ہیں۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ میں نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا ڈر کسے کہتے ہیں، خشیت کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں۔ خوف ایک الگ چیز ہے بھائی، ڈر کیوں بول رہے ہیں آپ؟ خشیت محبت میں شرمندگی محسوس کرنا، محبت میں پہلے محبت کا وہ لیول چاہیے ہم کو۔ الحمدللہ، I'm sorry۔ محبت کے بعد اطاعت، اطاعت کے بعد اتباع، اتباع کے بعد عبادت، عبادت میں ہوتی ہے خشیت۔ ایسے خشیت پیدا نہیں ہو جاتی۔ خشیت کا مطلب ہے میں میرے رب کے سامنے اپنی کمزوری کو محسوس کر کے شرمندگی محسوس کروں، اسے خشیت کہتے ہیں۔ خش عربی میں چھپنے کو کہتے ہیں۔ چلیے، یخشونہ، اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سک رہے ہیں۔ دیکھیے بات کو کہاں سے شروع کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی اور سے یہ شرمندگی، یہ ڈر کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر رہے، نہ ہم کسی سے ڈرتے، ہم اللہ سے بھی نہیں ڈرتے بھائی، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور کیا چاہیے؟
تم محبت تو کرو. یخشون احدا ولا یخشون احدا الا اللہ، کسی اور سے خشیت نہیں رکھتے سوائے اللہ کے. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور ان تمام باتوں کا حساب کرنے کے لیے تمہارے دل و دماغ میں کتنی خشیت، کتنی محبت، کتنی عبادت اللہ کی تھی، اس میں کتنا شرک تم نے کیا ہے. یہ آیت، اب اس کا ترجمہ دیکھیے. یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے پیغامات پہنچاتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں اور اسی سے محبت اور ادب کے ساتھ خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. اور یہ جذبہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں رکھتے. یہ میرا ترجمہ ہے. اور حساب لینے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. اب آئیے اس مشہور آیت کی طرف جس سے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی، ختم نبوت کا جو ہے ٹائٹل ملا، ایوارڈ ملا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ امکان ہی نہیں ہے. ما کان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی امکان نہیں ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے پہلے کی بھی آیتیں پڑھیے، حضرت زید کی بیوی کے ساتھ طلاق اور پھر آپ کا نکاح، یہ پورا واقعہ آ رہا ہے. ولیکن ابا رجالکم ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. جس طرح آدم، نوح وغیرہ 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 سارے لوگ اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو، رسالت دوسروں کو پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، جس کے پاس کتاب ہوتی ہے، جس کے پاس پیغام ہوتا ہے. وہ خاتم النبیین، یہ نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. اور نبی کا مطلب ہے اللہ کے پاس ڈائریکٹلی جس کی خبر پہنچتی ہے، اس کے اختتام کرنے والے، سیلڈ آف پروفٹس. یہ ہے میسنجر اور پروفٹ میں یہی فرق ہے. میسنجر صرف میسیج لانے والا، پوسٹ مین بھی ہو سکتا ہے. ہاں، رسول اللہ اگر کہے یا رسول قرآن کہے کہ قرآن کا رسول، قرآن کو پہنچانے والا، مبلغ، تبلیغ کرنے والا. وہ خاتم النبیین، اب نبوت ختم ہو گئی. اب اللہ ڈائریکٹ کسی سے مخاطبت نہیں کرے گا اپنی طرف سے. آپ ڈائریکٹلی کبھی بھی پکاریے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. جواب صرف آواز سے نہیں دیا جاتا. ایک بچہ گونگا ہے، اگر ماں باپ اسے بولے پانی لاؤ بیٹا، تو وہ جواب تو نہیں دے سکے گا، لیکن لے کے آئے گا پانی. یہاں اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر لیا ہے، میں کسی رسول کے ساتھ بھی نہیں آتا. یہ اللہ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے سامنے آ جائے یا اس کے ساتھ ڈائریکٹ بھی بات چیت کرے. پردے میں سے ہاتھ آ رہا ہے، السلام علیکم رسول اللہ، کیسے ہیں آپ؟ سب جھوٹی باتیں ہیں. چلیے، وہ کان اللہ بکل شیء علیما. یہ جو ٹکڑا آخری میں پیش کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، پوری بات کا نچوڑ ہے. ہم اس پہ غور نہیں کرتے. وہ اس کی 2 صفاتیں سمجھ کے چھوڑ دیتے. ویری بیڈ. یہی تو اصل دم ہے پوری آیت کا. آپ دیکھیے، اب وہ آیت کے اندر بتایا تھا وکفیٰ باللہ حسیبا، بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اور یہاں بتا رہا ہے وہ کان اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ ہر چیز کا، پوری کائنات کا علم. خالق ہے بھائی ہمارا، مذاق تھوڑا ہی. یہاں پھر نبوت کو بند کر کے رسالت کو کھلا چھوڑنے کا کیا مطلب تھا؟ اس پوری امت کے اوپر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروپ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو صرف اور صرف یہ کام کرے، علماء کو بھی دعوت دے، عام لوگوں کو بھی دعوت دے، عام مسلمانوں کو بھی دعوت دے. پوری بحیثیت امت مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا. پھر ان میں کی ایک کیٹیگری علماء کی نکلی. وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم مسلمانوں تم وہ امت ہو. پھر اس کے اوپر بھی ایک کیٹیگری اور پروفیسرز، اسکالرز کی. وہ کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے پھر ایک گروپ ایسا ٹاپ لیول کا ہونا چاہیے. یدعون الی الخیر، بلائے خیر کی طرف. یہاں یہ بلانا ہے، دیکھو آپ، یدعون الی الخیر، وہ یأمرون بالمعروف، اور حکم دے
معروف کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں پہلے سے جس کا معرفہ ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، امانت داری کرنی چاہیے، حیاداری کرنی چاہیے، توحید پہ رہنا چاہیے، یہ امر بالمعروف ہے۔ نہیں عن المنکر کا مطلب ہے جس کا آپ کو دل جانتا ہے کہ یہ کام گندا ہے، بس اس کا حکم دے، اور تنہون عن المنکر اسلامی حکومت قائم کر کے ہاتھ کاٹ دے، گردن کاٹ دے جو یہ جرم کرے۔ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا اس جلاد کے بارے میں سوچئے جو لوگوں کو پھانسی دیتا ہے یا گردن مارتا ہے یا یہاں گولی ماری جاتی ہے، اس کا اس پرسن کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، تم ذاتی بدلہ کسی سے نہیں لے سکتے جب تک کہ اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اسلامی حکومت قائم ہو گئی کا مطلب یہ ہے جو قیامت کے دن جو عدالت سجنے والی ہے وہ عدالت تم یہاں قائم کر کے بتاؤ، کیونکہ یہ کتاب یہاں پر ہے۔ یہ ایک چانس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گناہ یہاں پر صاف کر کے، اس کی سزا بھگت کے، اس کی پینالٹی بھر کے، اس کا کفارہ ادا کر کے کلین شیٹ ہو کے اللہ کے پاس جا سکتے۔ اگر وہاں کی عدالت میں پہنچ گئے سپریم کورٹ میں تو پھر وہاں سے سزا تو پکی کی پکی ہے۔ آپ چھوٹے ہائی کورٹ میں، اسمال سول کورٹ میں، اس میں کرائم کورٹ کے اندر، یہاں وہ مسئلے کو حل کر لیجئے، آپس میں بیٹھ کے مسجد کے امام صاحب، جماعت کے امیر، آپ کے مرشد کے پاس بیٹھ کے اپنے معاملات کو ختم کر لیجئے۔ اگر موت آ گئی تو پھر معاملہ جو ہے آپ کا سپریم کورٹ میں پہنچ جائے گا، وہاں سے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بس اتنی سی باتیں بتانا تھا آپ کو۔ تو رسالت کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک یہ قرآن سرزمین پہ موجود ہے، انسان موجود ہے۔ جس کے پاس یہ قرآن موجود ہے اس کا کام ہے یہ رسالت کی ذمہ داری جو نبی میں ہم پر ڈالی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں ملے تو فوراً اس کی تبلیغ کرو۔ یہاں تو ہم قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ ایسا ہو گیا، غوث اعظم ایسے کر دیے، ایک مرید آیا تھا غوث اعظم کے ہاتھ پہ وہ کرا، اس کو رات میں 70 مرتبہ احتلام ہوا، پھر دوبارہ صبح میں آ کے پریشان۔ یہ کیا باتیں ہیں یار، چھچور پن۔ تو وہ الہی، بہرحال بہت دیر ہو گئی۔ میں یہ آیت سمجھانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو۔ سورہ احزاب 33 نمبر پہ ہے، اس کی آیت نمبر 39 اور 40 گھر میں اپنے پاس پڑھیے، انگلش میں پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، کائے میں بھی پڑھیے، پڑھ کے ایک سجدہ کریے، کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ مجیب بھائی جو باتیں بولے وہ سب اپنی جگہ ہے، اس نے ایک نئی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یا اللہ یہ بات صحیح ہے تو میرے دل و دماغ کو اس کے لیے کھول دیجئے، اس کو سیو کر دیجئے، اگر غلط ہے تو ڈیلیٹ کر دیجئے، یا اس میں کتنے % صحیح ہے کتنے % غلط ہے مجھے سمجھائیے، پھر میں مجیب بھائی سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔